الحمدللہ اللہ کا رحمت ہے، آپ لوگ کی دعا ہے، اوپر والے کی مہربانی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور سب سنائیے، آپ لوگ کھانا وغیرہ ہو گیا؟ تب آج آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا کچھ اچھی بات بتا دیں، کچھ دین کی جانکاری دیں۔ ہمارے دل میں بھی یہی رہتا ہے، کہیں بھی جاتا ہوں، کہیں بھی بیٹھتا ہوں تو تھوڑا دو بات اگر جو جانکاری ہے وہ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، تاکہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، یہ چیز کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ تو میں یہی سوچا کہ اب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو سوچا کہ اور بھی بھائی صاحب ادھر سب ہے، تو اس لیے میں سوچا کہ بتا دیتا ہوں، بول دیتا ہوں، اگر کہیں ہمارے بات سے اللہ کہیں آپ لوگ کو بھی توفیق دے دے اور ہمیں بھی توفیق دے دے۔ ہم بھی گناہ گار ہیں، ایسا نہیں کہ ہم لوگ گناہ گار نہیں ہیں، سب پورے دنیا میں جو بھی ہے، جو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ، اب وہ اللہ بہتر جانے کون کیا ہے نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانے۔ ہم تو بس یہاں پر دنیا میں آئے ہیں کس لیے؟ یہ تھوڑا کچھ آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے کہ جاؤ، دنیا میں بھیجا میرے لیے، میرے کو کہ جاؤ اور بندگی کرو میری، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناؤ، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، سمجھ؟ تو اس دین کی بات کو لے کر بڑے صحابہ صحابیات، طبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء دین، سب یہی بات کو لے کر آئے کہ کیسے ہمارا آخرت بن جائے، سمجھ گئے نا؟ اور آخرت کیسے بنے گا؟ جب ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، سمجھ گئے نا؟ کل میں اور بھی پہلے بھی کتنے آدمیوں کو بولا، بتایا، جب ہم یہاں دنیا چھوڑ کر جائیں گے، جب ہمیں موت آئے گی تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، سمجھ گئے نا؟ ایمان پہ خاتمہ کرے۔ اگر ہم بددین بن کر اگر مجھے موت آ گیا، بددینی کی حالت میں موت آ گیا، تو پھر اللہ معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، جو بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بس ہم اتنے کر سکتے ہیں کہ اللہ سے فریاد کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، گر گرا سکتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جتنا گر گرا اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ کل اگر ہماری موت ہو گئی یا ہم میں سے کسی کی موت ہو گئی، تو ہمارے لیے کوئی 2-4 دن 10 دن کوئی بخشش کے لیے دعا کر دے، پھر اس کے بعد جو ہے آدمی بھول جاتا ہے، صحیح نا؟ یہ سب آدمی بھول جائیں گے، کیونکہ کہا گیا اگر جیسے موت آیا قبرستان کے پاس لے کر کے آیا تو ایک منکر نکیر جو ہے ایک چٹکی بھر مٹی اٹھا کے پڑھ کے ایسے پھینک دیتا ہے، آدمی وہیں سے واپس جاتے ساتھ جو ہے بھول جاتا ہے، ہم لوگ جو گیا قبر میں اس کو بھول جاتا ہے، سمجھ میں؟ تو ہمیں جو کرنا ہے اپنا کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، یہ دنیا میں رہ کے، نہیں تو کل موت کے بعد ایسا ہولناک عذاب ہے، کہا گیا کہ قبر میں جب منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آئیں گے تو اگر جیسا ہم اعمال دنیا میں کریں گے ویسے ہی ہمارا وہاں جو ہے لفافہ کھل کے سامنے آئے گا، رجسٹر ہمارے سامنے آئے گا، اور اگر ہمارے اچھے اعمال ہوئے تو اچھے سوالات ہم رزلٹ میں پاس ہوئیں گے، اگر ہمارے اعمال جو ہے خراب ہوئے تو ہمارا رزلٹ بھی ویسے ہی خراب آئے گا، سمجھ گئے؟ تو ہمیں اپنا اعمال کو بنانا ہے، سمجھ؟ کل قیامت کے دن ہمیں پل صراط کے راستے پہ سے گزارا جائے گا، اگر ہمارا ایمان اچھا ہوا تو ہم پل صراط کے راستے پہ جو ہے بجلی کی طرح سے جو ہم پار ہو جائیں گے، اور اگر ہمارا اعمال اگر اچھا نہیں ہوا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کیسے جہنم میں کٹ کٹ کے گریں گے، وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے، وہ طاقتور ہے، اللہ بہتر جانتا ہے سب، سمجھیں؟ وہ اب اللہ کی مرضی کسی کو معاف کر دے، کسی کو کچھ بھی کر دے، صحیح؟ ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے ہائے دنیا ہائے دنیا، ہمارے نبی آخری وقت میں بھی امتی امتی کر کے گئے، موت کے فرشتہ گیٹ پہ کھڑے ہیں، وہ بھی اجازت لے کر آ رہے ہیں، موت کے فرشتہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے نبی کا آخری سانس تک میں ایک ہی لفظ ہے امتی، کہ اللہ سے جا کے پوچھ کے جبریل
کہ میرے جانے کے بعد میرے امتی کے ساتھ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ. اگر یہ وعدہ نہیں کرواتے تو ہم بھی پہلے کی قوم کی طرح نیست و نابود ہو جاتے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ پوچھا کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری امت کو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کر دیا کہ ہم تمہارے جانے کے بعد ہم تمہاری امت کو ایک اچھا رہنما بنائیں گے. اور اللہ کا شکر ہے بنایا. پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیل گئے, تبع تابعین پھیل گئے. آج جو ہم زندہ ہیں صرف کہا گیا جب تک دنیا کے اندر ایک بھی اللہ کہنے والا ہوگا تب تک یہ دنیا قائم اور برقرار رہے گا. اگر ایک بھی اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں رہا تو یہ دنیا اسی دن ہلاک و برباد ہو جائے گا, نیست و نابود ہو جائے گا. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اعمال ہمارا بنانا ہے اور ہمارے بھائیوں کے لیے فکر کرنا ہے کہ ہمارے بھائی بھی حق کے راستے پر آ جائے, کسی کا مال نہ لوٹے, حلال کھائے حرام نہ کھائے. سمجھے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حلال کھائیں حرام نہ کھائیں. سمجھے نا, اگر حرام کا ایک نوالا ایک لقمہ بھی ہمارے اندر چلا گیا تو ہم برباد ہیں. سمجھے نا, تو ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں حلال والی روزی عطا فرما, حرام کی روزی نہ دے اللہ, حلال کی روزی عطا کر. اور ہمارے مال میں بھی برکت دے. سمجھے, اور یہ کب برکت ہوگا جب ہمارا اعمال اچھا ہوگا, ہمارا سیرت اچھا ہوگا, ہمارا اخلاق اچھا ہوگا. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہر ایک آدمی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کیسے ہم اس سے آگے بڑھ جائیں, ہم اس سے آگے بڑھ جائیں. یہ چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھ رہے, ہم پیچھے جا رہے ہیں. اعمال کے معاملے میں ہم سب سے